ہیلو گائز، ہم نے سٹارٹ کیا تھا دا ہاؤس میٹ جو لکھا ہے فریڈا میکفیڈن نے، اور ہم اس کا چیپٹر 13 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملی، میں لیونگ روم میں ویکیوم کر رہی ہوں جب کھڑکی کے پاس سے کوئی سایہ گزرتا ہے۔ میں کھڑکی کے قریب جاتی ہوں اور واقعی اینزو آج بیک یارڈ میں کام کر رہا ہے۔ جتنا مجھے پتا ہے وہ ہر دن ایک گھر کے کام کرتا ہے اور اگلے دن دوسرے گھر پر مختلف باغبانی اور لینڈ اسکریپنگ کا کام کرتا ہے۔ ابھی وہ سامنے صحن میں فلاور بیڈز کھود رہا ہے۔ میں کچن سے ایک خالی گلاس اٹھاتی ہوں اور اس میں ٹھنڈا پانی بھرتی ہوں، پھر باہر نکلتی ہوں۔ مجھے پوری طرح نہیں پتا کہ میں یہاں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن جب سے وہ دونوں خواتین نینا کو پاگل کہہ رہی تھی، حقیقی طور پر میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اور پھر میں نے اس کے میڈیسن کیبنٹ میں وہ اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن دیکھی۔ نینا کے ذہنی مسائل ہونے پر میں اسے جج کرنے والی کوئی نہیں ہوں۔ میں نے جیل میں ایسی کئی خواتین سے ملاقات کی ہے جو ذہنی بیماریوں کا شکار تھیں، لیکن یہ میرے لیے مددگار معلومات ہو سکتی ہیں۔ شاید میں اسے بہتر سمجھ کر اس کی مدد بھی کر سکوں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کیسے پہلے دن اینزو نے مجھے کسی بات پر خبردار کیا تھا۔ نینا گھر پر نہیں ہے، اینڈریو کام پر ہے اور سیسیلیا اسکول میں ہے، تو یہ ان سے پوچھ گچھ کرنے کا بہترین وقت ہوگا۔ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ اینزو انگریزی میں سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ یہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پیاسا ہوگا اور پانی کی قدر کرے گا۔ جب میں باہر نکلتی ہوں، اینزو زمین میں کھڈا کھودنے میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ اپنے کام میں اتنی شدت سے مگن نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے بلند آواز میں اپنا گلا صاف کیا اور 2 بار، آخر کار میں ہاتھ ہلاتی ہوں اور کہتی ہوں ہولا۔ شاید یہ پھر سے اسپینش تھا۔ اینزو اس گڈھے سے نظر اٹھا کر مجھے دیکھتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہنسی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ چاؤ، وہ کہتا ہے، چاؤ۔ میں خود کو درست کرتی ہوں اور عہد کرتی ہوں کہ اگلی بار صحیح کہوں گی۔ اس کی ٹی شرٹ پر پسینے کا ایک وی ہے جو اس کی جلد سے چمٹی ہوئی ہے اور ہر مسلز کو نمایاں کر رہا ہے۔ اور یہ باڈی بلڈر کی مسلز نہیں ہیں، یہ ایک ایسے مرد کے مضبوط مسلز ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے محنت کا کام کرتا ہے۔ تو میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے الزام دو۔ میں پھر سے گلا صاف کرتی ہوں۔ میں تمہارے لیے پانی لائی ہوں۔ تم کیسے کہتے ہو؟ آکوا، وہ کہتا ہے۔ میں سر ہلاتی ہوں۔ ہاں، وہ۔ دیکھو، ہم کر رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اینزو میرے پاس آتا ہے اور شکریہ کے ساتھ پانی کا گلاس لے لیتا ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں آدھا گلاس پی جاتا ہے۔ وہ ایک آہ بھرتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا ہے۔ گریزے، کوئی بات نہیں، میں اس کی طرف مسکرا کر کہتی ہوں۔ تو کیا تم نے ونچسٹرز کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے؟ وہ مجھے خالی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میرا مطلب ہے کیا تم یہاں کئی سالوں سے کام کرتے ہو؟ وہ پانی کا گلاس دوبارہ پیتا ہے۔ اس نے تقریباً 3/4 گلاس پی لیا ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا وہ واپس کام پر چلا جائے گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تریانی، وہ آخر کار کہتا ہے، پھر اپنے ہیوی ایکسنٹ سے انگریزی میں کہتا ہے 3 ایئر۔ اور میں اپنے ہاتھ ایک ساتھ جکڑتی ہوں۔ نینا ونچسٹر، کیا تم؟ وہ مجھ پر غصے سے دیکھتا ہے، لیکن یہ خالی نگاہ نہیں ہے جیسے وہ مجھے سمجھ نہ پا رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سننے کا انتظار کر رہا ہے کہ میں کیا کہوں گی۔ شاید وہ انگریزی بہتر سمجھتا ہے بنسبت بولنے کے۔ میں دوبارہ شروع کرتی ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ نینا، میرا مطلب ہے کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اینزو اپنی آنکھیں میری طرف تنگ کرتا ہے۔ وہ پانی کے گلاس سے ایک اور لمبی گھونٹ لیتا ہے، پھر اسے واپس میرے ہاتھ میں تھما دیتا ہے بغیر ایک اور لفظ کہے۔ وہ واپس اپنے کھودے ہوئے گڈھے کے پاس جاتا ہے، اپنا بیلچہ اٹھاتا ہے اور کام پر واپس لگ جاتا ہے۔ میں منہ کھولتی ہوں تاکہ دوبارہ کوشش کروں، لیکن پھر اسے بند کر دیتی ہوں۔ جب میں یہاں آئی تھی تو اینزو مجھے کسی بات پر خبردار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نینا نے دروازہ کھولا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا، اور ظاہر ہے اس نے اپنا خیال بدل لیا ہے۔ جو کچھ بھی اینزو جانتا ہے یا سوچتا ہے وہ مجھے نہیں بتانے والا، کم از کم ابھی نہیں۔